السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو شان والا، مقام والا، عظمت والا، بلندی والا، شوکت والا رمضان عطا کیتا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، پچھلے سال بھی میرا جمعہ آخری سی، اس سال بھی میرا جمعہ آخری قاری صاحبہ نے لے آئے۔ پچھلے سال بھی بہت اچھا موضوع بیان کر کے گیا سی۔ پچھلی دفعہ بیان کیتا سی کہ اللہ پاک نے انسان دے بخشش دے بہانے کنے بنائے نے۔ آج بھی بہت بڑا پیارا موضوع بیان کرنا چاہنا، بڑا ہی اچھا موضوع بیان کرنا چاہنا۔ جے اچھے انداز نال سنو گے، اپنے دماغ دیاں کھڑکیاں نو کھول کے میرے اللہ توجہ کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ اور آج میں بیان کرنا چاہنا کہ اللہ دا ذکر کرنا ہے تے کرنا بھی کثرت دے نال۔ پچھلی دفعہ میرے بھائیاں نے میرے نال بڑا تعاون کیتا سی کہ میرے نال چل دے رہے، سبحان اللہ دیندے رہے، تے انشاءاللہ پچھلی دفعہ جمعہ اچھا ہویا سی۔ اس دعویٰ بھی تسی سبحان اللہ دینی ہے۔ اللہ دی مدد دے نال انشاءاللہ بہت اچھا جمعہ ہوئے گا۔ رب دی رحمت ہو جائے تو پھر جمعہ بے مثال بن جاندہ ہے۔ تینہ پوائنٹا تے انشاءاللہ جمعہ ہوئے گا۔ پہلا پوائنٹ کہ جیڑا بندہ تکلیف دے وچ، پریشانی وچ، ٹینشن وچ، ازمائش وچ اللہ سوہنے نو یاد کر دے، میرے خدا نو یاد کر دے، میرے رحمان نو یاد کر دے، میرے ذوالجلال نو یاد کر دے۔ اللہ دے پریشانی وچ تو مینو یاد کیتا ہے، میں اپنے بندے دی پریشانی نو دور کر دے ماں۔ دوسرا پوائنٹ کہ جیڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے، دین دی مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے، اس بندے دی شان کی ہے، اس بندے دا مقام کی ہے، اس بندے دی عظمت کی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اے ہوئے گا کہ جیڑا بندہ اللہ دا ذکر، اینڈ تے میں کچھ ایسے ذکر دس جاواں گا کہ جیڑے تو ذکر کریں گا تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، میدان محشر بھی اچھا ہو جائے گا، پر صلات بھی اچھی بن جائے گی، جہنم تو بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں گا۔ انشاءاللہ 3 پوائنٹاں تے جمعہ ہوئے گا۔ بس ایک میرے نال تعاون کیتی رکھنا کہ سبحان اللہ دیتی رکھنا۔ انشاءاللہ آج میں ذکر سنانا چاہنا، بہت ہی بڑا موضوع اچھا ہے۔
انشاءاللہ سنو گے کوئی ڈران والا موضوع نہیں ہے، کوئی گھبران والا موضوع نہیں ہے، دل نو پریشان کرن والا موضوع نہیں ہے، بڑا ہی پیارا موضوع بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو جو میں بیان کرا تسی احباب سنو، اللہ پاک سانو سن کے سنا کے اندر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مینوں قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سبحان اللہ پڑھو، میں رب دا قرآن پڑھنا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اچھی پڑھ دیو سبحان اللہ۔ اللہ سونا آندا گا اے ایمان والو میرا ذکر کرنا ہے، تے ذکر بھی کنا کرنا ہے، کثرت دے نال ذکر کرنا ہے۔ میں کیا اللہ اے 25 جیڑی دے میرے بھائی جان آندے نے، اسی اللہ دا ذکر کران گے، اٹھ دیاں بھی ذکر کران گے، بیٹھ دیاں بھی ذکر کران گے، چل دیاں بھی ذکر کران گے، گھر وچ بھی ذکر کران گے، بازاراں وچ بھی ذکر کران گے، مسجداں وچ بھی ذکر کران گے، سکولاں اندر بھی ذکر کران گے، یونیورسٹیاں اندر بھی ذکر کران گے، کالجاں اندر بھی ذکر کران گے، ہر جگہ تے اللہ سونے دا اسی ذکر کران گے۔ اے بندے آندے نے کہ اللہ سونیا اسی تیرا ذکر کران گے تے کثرت دے نال ذکر کران گے۔ اللہ سونیا اے بندے آندے نے کہ سانو ملے گا کی؟ اللہ سونا فرماندا ہے پھر رب میرا قرآن پڑھ لے، شان والی کتاب پڑھ لے، تینوں پتہ چل جائے گا۔ جے رب دا قرآن سننا چاہندے نے تے بلند آواز نال سبحان اللہ پڑھ دے۔ اللہ سونا فرماندا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ سونا فرماندا ذکر کرن والے مرد، ذکر کرن والیاں عورتاں، جیڑا میرا ذکر کردا ہے، فجر ٹائم میرا ذکر کردا ہے، ظہر ٹائم میرا ذکر کردا ہے، عصر ٹائم میرا ذکر کردا ہے، مغرب ٹائم میرا ذکر کردا ہے، عشاء ٹائم میرا ذکر کردا ہے، تہجد ٹائم میرا ذکر کردا ہے، صبح ٹائم میرا ذکر کردا ہے، رات ٹائم میرا ذکر کردا ہے، ہر جگہ تے میرا ذکر کردا ہے۔ اللہ سونا فرماندا ہے میں انہاں بندیاں نوں کی انعام دینا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ سونا فرماندا ہے ذکر کرنا تیرا کم ہے تے تیرے گناہاں نوں معاف کرنا میرے رحمان دا کم ہے۔ ذکر کرنا تیرا کم ہے، تیری بخشش کرنا میرے رحمان دا کم ہے۔ اللہ سونا فرماندا ہے ذکر کرنا تیرا کم ہے تے تیرے گناہاں نوں معاف کرنا اور تینوں بڑا بڑا اجر دینا میرے خدا دا کم ہے۔ ہن دساں میں تینوں پہلے پوائنٹ دی طرف لے کے جاواں، جیڑا بندہ مشکل وقت وچ پریشانی دے وچ ٹینشن وچ اللہ پاک نو یاد کردا ہے، میرے خدا نو یاد کردا ہے، میرے رحمان نو یاد کردا ہے، میرے ذوالجلال نو یاد کردا ہے، اللہ سونا اس بندے دے نال ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ تینوں میں نبیاں دی زندگی اندر لے کے جاواں کہ نبیاں اُتے بھی مشکل وقت آئے نے، نبیاں اُتے بھی پریشانیاں آئیاں نے، نبیاں اُتے بھی ٹینشن آئیاں نے، تے نبیاں نے بھی اللہ پاک نو یاد کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے نبی دے نال تیری ملاقات کروانا چاہنا، پہلے نبی دے نال جن دا نام آدم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بنایا۔ میرا سونے اللہ پاک نے فرمایا او پیارے آدم تینوں میں پیدا کر چھڑیا ہے، میں تینوں جنت دے چھڑی ہے، اے امن والی جگہ دے چھڑی ہے، اے شان والی جگہ دے چھڑی ہے، اے مقام والی جگہ دے چھڑی ہے۔ جڑیاں تو ساریاں نعمتاں دیکھ رہے ہیں اے بھی تیریاں نے، جڑیاں تو کوٹھیاں دیکھ رہے ہیں اے بھی تیریاں نے۔ میرا اللہ سونا فرماندا ہے او
آدم جڑے اس درخت تینوں میں روک رہا باقی ساری جنت تیرے میں نہ کر چھڈیے لیکن اس درخت دے قریب نہ جائیں جس ٹائم شیطان نو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس درخت تو روک چھڑیا ہے شیطان ساڈا بہت بڑا دشمن ہے ساڈا بھی دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے چھوٹیاں دے بھی دشمن ہے بڑیاں دا بھی دشمن ہے سنیاں دا بھی دشمن ہے وہابیاں دا بھی دشمن ہے دیوبندیاں دا بھی دشمن ہے ساری کائنات دا دشمن ہے کیونکہ قیامت جس ٹائم اللہ پاک نے اینو اپنی بادشاہی دے وچوں نکال دیتا اللہ سونے نو اس شیطان نے کیا سی اے اللہ مینوں زندگی دے میں قیامت والے دن پتہ چل جائے گا تیرے بندے زیادہ ہوندے نے یا میرے بندے زیادہ ہوندے نے اللہ اکبر پھر اللہ پاک نے بھی اگو ایک بات کہی اللہ سونا فرماندا ہے جڑے مینوں یاد کرن والے ہون گے جڑے میری عبادت کردے ہون گے او تیرے مگر کدی بھی نہیں لگن گے اس واسطے پیارے بھائیو ساڈے باپ دا بھی دشمن آدم علیہ السلام دا باپ دا بھی دشمن اے شیطان ہے گا شیطان آدم علیہ السلام دے کول آ گیا تے آندا گا اللہ پاک نے جنت تھوڑے نہ کر چھڈی ہے اے امن والی جگہ تھوڑے نہ کر چھڈی ہے اس درخت دے قریب چلے جاؤ تے اللہ پاک تانوں کچھ نہیں کہے گا اللہ اکبر آدم علیہ السلام دے کول جس ٹائم شیطان آیا ہے وسوسہ پا چھڑیا آدم علیہ السلام انسان سینہ غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی شیطان دے پیچھے لگ گئے اس درخت دا دانا چکھ لیا اللہ نو ناراض کر بیٹھے اللہ ناراض ہو گئے ہن آدم علیہ السلام ہن پریشانی شروع ہوا ہے مشکل وقت شروع ہوا ہے جس ٹائم آدم علیہ السلام نے جو اس درخت دا دانا چکھ لیا ہے تے اللہ پاک ناراض ہو گئے اللہ پاک ناراض ہو گئے ایک تا اے پریشانی آ گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے دوسری پریشانی کی آئی ہے دوسری پریشانی یہ آ گئی ہے کہ اللہ پاک نے جڑا جنتی لباس سی وہ بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے جسم تو اتار لیا دو پریشانیاں ہو گئیاں تیسری پریشانی کیڑی آئی ہے تیسری پریشانی یہ آئی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی جنت وچوں نکال کے دنیا تے بھیج چھڑیا ہے یہ تین پریشانیاں آ گئیاں ہیں کہ نہیں پریشانیاں اللہ پاک بھی ناراض ہو گئے جنتی لباس بھی اتار لیا پھر جنت دے وچوں بھی نکال چھڑیا یہ تین پریشانیاں جس ٹائم آ گئیاں نے ہن دنیا تے آ گئے نے اس مشکل وقت وچ پتہ چل گیا کہ میرے نال اللہ ناراض نے ہن میرے نال اللہ بول دے نہیں نے اس مشکل وقت وچ کی پڑھ دے نے آدم علیہ السلام جے تو سننا چاہنا ہے تے بلند آواز نہ سبحان اللہ پڑھ دے کی آدم علیہ السلام پڑھ دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اچھی پڑھ دیو سبحان اللہ جنی پچھلی واری مینوں مزہ آیا سی سبحان اللہ دا ادکی نہیں آ رہا انی سبحان اللہ اس تو ود کے سبحان اللہ دے بو گئے تے میں تاراضی ہو کے جاواں گا اچھی بول سبحان اللہ جس ٹائم اے ذکر کر دے رہے آدم علیہ السلام اللہ نو آندے رہے اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا اللہ میں تو گناہ ہو گیا اللہ میں تو خطا ہو گئی اے اللہ مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے ایو ذکر پڑھ دے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرین ایو ذکر پڑھ دے رہے ہر ٹائم ایو ذکر پڑھ دے رہے اللہ سونے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا یار اللہ تا بندیاں تے غفور بڑا ہے اللہ بندیاں تے رحیم بڑا ہے اللہ بندیاں تے کریم بڑا ہے اللہ بندیاں تے مہربان بڑا ہے اللہ بندیاں نہ بہت پیار کردا ہے جس اللہ نو پتہ چل گیا کہ میرا جڑا بندہ ہے میں تو معافی منگ رہا ہے اللہ سونے نے اپنی رحمت دے نال
آدم علیہ السلام نو اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڑیا ہے. ویکھ لو کنا مشکل وقت آ گیا ہے, کنی پریشانیاں آ گئی, لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام دے نال پہلے ناراض سن پھر منی گئے. میں دسنا تھوڑے کو پوچھنا چاہنا کہ میں اللہ پاک آدم علیہ السلام نال منیچے نے. پیارے بھائیو, آدم علیہ السلام نے مشکل وقت وچ پریشانی وچ اللہ دے سامنے ذکر کیتا ہے تے اللہ پاک نو منا لیا ہے. کاش آج ساڈے بھی اسی ذکر کریے. ساڈے تے پریشانیاں آ جاندیاں نے, ساڈے تے ٹینشن آ جاندیاں نے, سانو ذکر یاد ہی نہیں ہوندا. نا پیارے بھائیو, مشکل وقت آ جائے, پریشانیاں آ جائے, اللہ نو یاد کیتا کرو. اللہ ساڈے نال ناراض ہو جائے پھر بھی اللہ دے اگوں دعاواں کر کر کے ذکر کر کے اللہ نو منانا ہے. ہن تسی آکھو گے سانو کیویں پتہ چلے گا کہ اللہ ساڈے نال ناراض ہے؟ میں تینوں دسنا چاہنا, جس ٹائم اللہ ناراض ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے پھر اللہ اپنے گھر نہیں آن دیندا. اللہ ناراض ہو جائے اللہ سجدہ نہیں کرن دیندا. اللہ ناراض ہو جائے اللہ اپنے سامنے رکوع نہیں کرن دیندا. اللہ ناراض ہو جائے اللہ اپنے گھر بلاندا نہیں ہے. اللہ ناراض ہو جائے اللہ اون دے دل دے اندروں ہر ایویں دا جڑا نیک کمال ہے وہ اللہ کھو لیندا ہے. اس واسطے پیارے بھائیو, جندا دل نہ کرے نماز پڑھن تے, جندا دل نہ کرے قرآن پڑھن تے, جندا دل نہ کرے ذکر کرن تے, جندا دل نہ کرے روزے رکھن تے, انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نال اللہ ناراض ہے, میرے نال اللہ ناراض ہے. مینوں اللہ نو منانا چاہیے. تے کیویں منانا چاہیے؟ جویں آدم علیہ السلام نے منایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ذکر کرنا تیرا کم ہے, اللہ پاک تیرے نال راضی ہو جان گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویکھو کنی پریشانی آ گئی ہے اللہ, لیکن اللہ دے سامنے ذکر کیتا ہے تے اللہ پاک آدم علیہ السلام دے نال راضی ہو گئے نے. اس واسطے پیارے بھائیو, پریشانی دی حالت وچ مشکل وقت وچ اللہ پاک نو یاد کرو گے, اللہ پاک تہاڈی سن لے گا. آ تینوں ہن میں دوسرے نبی دے نال ملاقات کرواواں, جے بلند آواز نال سبحان اللہ پڑھ دیویں. دوسرا نبی کون ہے؟ جن دا نام ابراہیم علیہ السلام نے. انہاں تے بھی بہت بڑی پریشانی آئی ہے, انہاں نوں بھی بہت ٹینشن آئی ہے. اللہ اکبر. اپنی قوم نو ہر ٹائم سمجھاندے نے, کی سمجھاندے نے؟ اے میری قوم, جنہ بتاں نو تسی پکاردے نے اے تہاڈے حج تروا نہیں نے, اے تہاڈے مشکل کشا نہیں نے, اے تہاڈے بگڑی بنان والے نہیں نے. اے تانوں نہ نفع دے سکدے نے نہ تانوں نقصان دے سکدے نے. انہاں نوں نہ پکاریا کرو, اونوں پکار لو جس نے تانوں اولاد دتی, اونوں پکار لو جس نے تانوں مال دتا, اونوں پکار لو جس نے تانوں جان دتی, اونوں پکار لو جس نے تانوں اکھاں دتیاں, اونوں پکار لو جس نے تانوں سونے سونے ہاتھ دتے, اونوں پکار لو جس نے تانوں چلن واسطے پیر دتے, اونوں پکار لو جس نے تانوں دماغ دتا, اونوں پکار لو جس نے تانوں سونا جسم دتا. لیکن جڑا بندہ مشرک ہوندا ہے اونوں بندہ ایویں دی کوئی بات کہہ دے اونوں بڑا غصہ چڑھ جاندا ہے. نبی اللہ دی بات کر دے اونوں بہت غصہ چڑھ جاندا ہے. قرآن دی بات کر دے اونوں بہت غصہ چڑھ جاندا ہے. نبی دی بات کر دے اونوں بہت غصہ چڑھ جاندا ہے. اون دے کول بندہ پیراں دی فقیراں دی کوئی بات کر دے او بڑے ہاتھ چومن لگ پوندا ہے. اللہ اکبر. جڑا بندہ مشرک ہے او وی مشرکن. ابراہیم علیہ السلام ہر ٹائم انہاں نوں سمجھایا ہے لیکن سمجھدے نہیں نے. ایک دن کی ہویا ہے, انہاں دا ایک جگہ تے میلہ لگدا سی جتے سارے مشرک کٹھے ہو جاندے سن. اللہ اکبر. وہ سارے اس میلے دی جگہ تے چلے گئے نے. ابراہیم علیہ السلام نو غصہ چڑھیا کہ میں انہاں نو دن بھی سمجھا رہا رات بھی سمجھا رہا, میں جہنم تو بچا کے جنت دی طرف انہاں نو لے کے آنا چاہنا, لیکن میری گل مندے نہیں نے. انہاں نے کی کم کیتا, جتھے انہاں دے خدا سن, جتھے انہاں دے بت سن, اوتے چلے گئے نے, اوتے کلہاڑا لے کے چلے گئے نے. کلہاڑا جس ٹائم اوتے لے کے چلے گئے نے, کسے خدا دا بازو لا چھڑیا ہے, کسے خدا دا سر لا چھڑیا ہے. انہاں دے جڑے بت سن
اپنے خدا نہیں سے انہاں دے جڑے خدا سن انہاں سارے دے ٹوٹے ٹوٹے فنا پلا کر چھڑیا ہے اللہ اکبر جس ٹائم او میلے تو ہٹ کے آئے نے اپنے خداواں دے کول آئے نے تے ویندے کی نے کسے دا بازو کٹیا ہویا ہے کسے دی لات کٹی ہوئی ہے کسے دا سر کٹیا ہویا ہے کسے دا کان کٹیا ہویا ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے تے آندے نے کہ ساڈے خداواں دی کائیں توہین کیتی ہے ساڈے خداواں دے نال ساڈے خداواں دی کائیں گستاخی کیتی ہے اللہ اکبر انہاں دے ذہن دے اندر آیا کہ ساڈے کول ایک ہی بندہ جڑا انہاں خداواں تو سانو روکدا ہے اوندا نام ابراہیم علیہ السلام نے تے ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے نے تے آندے کی نے اے ابراہیم ساڈے بتاں دی گستاخی تو کیتی ہے ساڈے بتاں نو تو ماریا ہے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام بول کے آندے نے یار میتھوں کیوں پوچھ دے نے تھوڑے جو خدا سن تھوڑے جو حاجز روا سن تھوڑے جو مشکل کشا سن انہاں کو پوچھ لو کہ تھوڑے نال ایک آئے سارا کام کیتا ہے اللہ اکبر اگو بول کے آندے نے یار اے تا سن دے ہی نہیں نے اے تا ویکھ نہیں سکدے اے تا ساڈی سن نہیں سکدے ابراہیم علیہ السلام بول کے آندے نے یار تھانو پتہ بھی چل گیا ہے تھانو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بہت تہاڈی سن نہیں سکدے پھر بھی تسی انہاں نو حاجت روا مشکل کشا سمجھی جاندے نے پہلے میں گل کر چکیا جڑا بندہ مشرک ہوندا ہے اونوں بندہ جنہ بھی سمجھا لے اونوں کوئی گل دے اندر اون دے ذہن دے اندر کوئی بات نہیں بیٹھدی انہاں نے کہا نہیں اسی ساڈے بتاں دے نال تو اے گستاخی کیتی ہے اسی تینوں ایویں دی سزا دیواں گے کہ جڑا پچھو کوئی انسان ایویں دا آوے گا او کدی نہیں ایویں گستاخی کرے گا انہاں نے کی کام کیتا ہے انہاں نے ساریاں دی ڈیوٹی لگا چھڈی ہے کہ بالن کٹھا کیتا جائے جن دے نال اگ جل دی ہے انہوں نے بہت بڑی اگ جلائی ہے واقعہ مشہور ہے لیکن میں اپنے موضوع دے مطابق لے کے آنا چاہنا اللہ اکبر انہوں نے بڑی وڈی اگ جلائی ہے بڑی وڈی اگ جلائی ہے وہ اگ انی بڑی سی کہ جیڑا اسمان تے پرندہ اڑدا جاندا سی جس ٹائم اس اگ دی دائرے دے اندر آندا سی سڑ جاندا سی راکھ ہو جاندا سی اور جیڑا اس اگ دے قریب جاندا سی انہوں بھی آگ بڑی ازمائش دیندی سی اور گرم لگدی سی اللہ اکبر ہن اون دے وچ کنوں سٹنا ہی نے اللہ دے نبی نو سٹنا ہی نے ابراہیم علیہ السلام نو سٹنا ہی نے اللہ اکبر لیکن جس ٹائم اگ بڑھ گئی ہے ہن ابراہیم علیہ السلام نو سٹو نے تے ویندے کی نے جے اسی ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹیا تے ہسی بھی سڑ جاواں گے کی کیتا جائے ایویں بیٹھ کے صلاح کر رہے نے ایک بندہ اٹھیا ایک بندے دے دماغ دے اندر شیطان نے وسوسہ پا چھڑیا سوچ پا چھڑی وہ بندہ بول کے آندا ہے یار اپا انج کام کریے کہ اپا ایک منجنیک تیار کریے منجنیک تیار جنوں اپا گلیل سدنے آئے وٹا پا کے اپا شکار کرنے آئے ایویں انہاں نے ایک منجنیک تیار کیتی اون دے وچ بھائی ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کے اپا اگ دے وچ سٹ دیواں گے اللہ اکبر انہاں نے او منجنیک تیار کر لئی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ بھی بن لینے پیر بھی بن لینے اور ابراہیم علیہ السلام دا کرتا بھی اتار لیا ہے جس ٹائم ہن ابراہیم علیہ السلام اس منجنیک دے وچ بیٹھ گئے نے منجنیک وچ بیٹھ گئے نے میرے اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجا میرا اللہ سونا فرماندا ہے او جبرائیل میرا نبی بڑے مشکل وقت وچ ہی میرے نبی نو بہت پریشانی آ گئی ہے میرے نبی نو بہت ٹینشن آ گئی ہے انج کم کر کے اون دے کول چلا جا انہوں جا کے آکھ دے میری مدد لینا چاہنا تو میں تیری مدد پوری کر دیواں گا اللہ اکبر جبرائیل ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گیا ہے تے آندا کی ہے اے اللہ دے نبی جی میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی مدد پوری کراں گا اور میرے کو مدد لے لو ابراہیم علیہ السلام غیرت وچ آ کے ویکھ لو جبرائیل آیا کلا ہے کوئی عام بندہ نہیں آیا کلا کوئی پیر نہیں آیا کوئی فقیر نہیں آیا کوئی علامہ نہیں آیا کوئی جیڑا کاری نہیں آیا کون بندہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تے آیا کندے کول ہے اللہ دے نبی دے کول آیا ہے تے گھلیا کنے ہے اللہ نے گھلیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کو مدد نہیں لے رہے اللہ معاف کرے اسی تا ہر کو مدد لے رہے ہیں نا پیارے بھائیو انہاں کو مدد نہ لیا کرو
انہاں دیاں انہاں کول حاجتاں نہ پوریاں کروائیاں کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو مدد نہیں رہی، غیرت دے وچ آ کے آندے نے کہ مینوں تیری مدد دی لوڑ نہیں ہے، میں تیری مدد نہیں لینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جس ٹائم جبرائیل چلا گیا ہے انہاں نے ادو منجنیق تیار کر لئی ہے۔ ہن ہوا دے وچ ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے تے پڑھ دے کی نے جے سبحان اللہ پڑھے تا سمجھ نہیں لگ رہی؟ جے لگ رہی تو پھر بلند آواز نال سبحان اللہ پڑھو۔ کی انہاں بندیاں نو جواب دیندے نے، تینوں کلام دے وچ انہاں دا جواب سنانا چاہنا جے سبحان اللہ پڑھے تا۔ ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ، سانو کلا نہ تو سمجھی وے، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ۔ اچھی پڑھ دیو سبحان اللہ، پھر پڑھ دے سبحان اللہ۔ ہجے بڑی مٹ تسی ڈھلی سبحان اللہ کرے نے، سارے نہیں بول رہے۔ ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلا، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلا۔ ساڈی اوندے نال پریت، ساڈی اوندے نال پریت، ساڈی انشاءاللہ جیت، ساڈی انشاءاللہ جیت، ساڈا ورد حسبنا اللہ، ساڈا ورد حسبنا اللہ، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ۔ سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے نے، سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے نے، بڑا پیارا جملہ پڑھنا چاہنا، سبحان اللہ پڑھ۔ خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلندی، خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلندی، دنیا دا ذرہ ذرہ اس دی مٹھی اندر بند، اسی معبود اسی اب عابد او ساڈا معبود ہے، اسی عابد او ساڈا معبود ہے، اسی ساجد او ساڈا مسجود ہے، سانو اس تو بعد نہیں کوئی لبدا، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ، سانو کلا نہ تو سمجھی وے، ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ۔ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام ہن اگ وچ جا رہے نے تے پڑھ دے کی نے، حسبنا اللہ، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، مینوں کسے دی لوڑ نہیں ہے، میں کسے دی لوڑ نہیں لینا چاہتا، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادو اللہ پاک نے پھر آڈر نو اگ نو اعلان کر چھڑیا، اگ نو آگ چھڑیا، اے اگ ٹھنڈی ہو جا، اگ سلامتی والی بن جا، میرا نبی آ رہی انہوں ساڑنا نہیں ہے، انہوں امن والی جگہ دینی ہے۔ جس ٹائم آگ دے وچ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے، آگ نے ابراہیم علیہ السلام نو ساڑیا نہیں ہے، کوئی تکلیف دیتی نہیں ہے، کوئی ٹینشن دیتی نہیں ہے۔ جس ٹائم آگ میں چلے گئے نے، اللہ پاک نے آگ چھڑیا سینا، قُلْ يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، میرا پیغمبر ابراہیم آ رہی، انہوں سلامتی والی جگہ دے دے، امن والی جگہ دے دے، انہوں ساڑنا نہیں ہے۔ تے محدثین لکھ دینے کہ جنہ ہتھاں دے نال، جنہ رسیاں دے نال ابراہیم علیہ السلام دے انہوں نے ہاتھ بننے سن، آگ نے انہوں نہ رسیاں نو تا ساڑ چھڑیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی ساڑیا نہیں ہے۔ ویکھ لو کنی پریشانی آ گئی ہے، کنی ٹینشن آ گئی ہے، کنی ازمائش آ گئی ہے۔ او یار جس اگ دے وچ پرندہ اُتا اڈیا جاندا، اون دے وچ آندا تے سڑ جاندا ہے، اون دے وچ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے، لیکن اگ نے ساڑیا نہیں ہے۔ کن دی وجہ تو اللہ پاک نے بچایا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھیا سی حسبنا اللہ، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، پھر اللہ پاک نے ہر تکلیف دے وچوں بچا لیا ہے۔
اس واسطے پیارے بھائیو کاش اج ساڈے تے وی ایویں دا ساڈے زبان تے اے لفظ آ جان ساڈے تے ازمائش آمدیاں نے تکلیف آمدیاں نے اسی کدی ذکر نو یاد نہیں کیتا نا پیارے بھائیو اللہ دے ذکر نو یاد رکھیا کرو پریشانی وچ اللہ نو پکاریا کرو اللہ نو یاد رکھیا کرو اللہ تا بندیاں تے غفور بڑا ہے اللہ بندے دی پریشانی دور کر چھڑ دے اللہ اکبر اے تا دو نبیاں دی پریشانی سنائی ہے ہن تیسرے نبی دی پریشانی سنانا چاہنا جے سبحان اللہ بلند آواز نال پڑھے تا تیسرا نبی کون ہے تیسرا نبی جن دا نام یونس علیہ السلام ہے انہاں تے بھی بہت پریشانی آئی ہے انہاں تے بھی بہت ٹینشن آئی ہے لیکن دور ہو گئی کیویں دور ہوئی تھانوں اگے دساں گا انہاں نے بھی اپنی قوم نو ہر ٹائم سمجھایا دن بھی سمجھایا رات بھی سمجھایا اے میری قوم جنہ بتاں نو تسے پکار دے نے اے تواڈے حاجت روا نہیں نے مشکل کشا نہیں نے انہاں نو نہ پکاریا کرو اللہ دی ذات نو پکار لو انہاں نے بھی اگوں ٹکرا چھڑیا انہاں نے بھی آکھیا اسی تیرے خدا نو مننا نہیں ہے اسی تیرے اللہ نو مننا نہیں ہے اسی انہاں نو پکارنا ہے اللہ اکبر ابن یونس علیہ السلام بول کے آندے نے کہ ایک دن اللہ دا تواڈے تے عذاب آ جائے گا میری تسی گل مندے نہیں نے ایک دن اللہ دا عذاب آ جائے گا انہاں نے کہا کہ جے سر دن یونس علیہ السلام اللہ دے نبی بستی وچوں نکل جان او دن تسی اے نظر رکھنی ہے کہ او دن اللہ دا اپنے تے عذاب آ جائے گا سارے نے اس واسطے دھیان رکھنا ہے گا اللہ اکبر ہویا انجی ہے کہ یونس علیہ السلام ایک دن بستی وچوں نکل گئے نے تے اللہ پاک دا عذاب اللہ پاک اس بستی اتے عذاب برسا ہوا ہے بدل بن گئے بدل چھا گئے ہنیریاں بن گئیاں تے جس ٹائم یونس علیہ السلام دی قوم نے دیکھیا کہ اللہ دا پیغمبر اللہ دا نبی ساڈے نال ناراض ہو گیا ہے تے ہن ساڈے تے عذاب ہوا ہے اللہ دے عذاب تو بعد سانو کوئی نہیں بچا سکدا اللہ دا عذاب ہوا ہے انہوں نے کی کم کیتا سارے اکٹھے ہو گئے سارے اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کے اللہ دے سامنے آکھن لگ پے اے اللہ جنیاں غلطیاں ہو گئیاں جنیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ سونیا اج معاف کر دے اگا تو اسی کسے نو پکاراں گے نہیں تینوں اج تروا سمجھاں گے تینوں مشکل کشا سمجھاں گے تینوں بگڑی بنان والا سمجھاں گے اللہ اکبر اللہ پاک نے اس قوم نو معاف کر چھڑیا ادو اللہ پاک نے معاف کر چھڑیا ادو یونس علیہ السلام بیڑی دے وچ سوار ہو گئے نے جس دریا دے وچلے سن بیڑی چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ ناراض نہ یونس علیہ السلام دے نال کیونکہ اللہ سونے دے کولو یونس علیہ السلام نے اجازت نہیں لئی سی ایویں بیڑی دے سوار ہو گئے سن جس دریا دے وچلے سن بیڑی گئی ہے تے بیڑی ڈولے کھان لگ پئی ہے ملا بول کے آندا ہے مینوں انج لگدا ہے کہ میری بیڑی دے وچ ایویں دا انسان آ گیا جس نے اپنے خدا کو اجازت نہیں لئی اپنے مالک کو اجازت نہیں لئی اللہ اکبر او جڑا ملا ہے او بول کے آندا ہے او بندہ انج کم کرے جڑا اپنے مالک کو اجازت نہیں لے کے آیا او بندہ اے کم کرے کہ پانی دے وچ چھال مار دے باقی بچ جان گے ہن کون پانی میں چھال ماردا ہے کون دریا وچ چھال ماردا ہے کون اپنی جان نو پریشانی دے وچ پانا چاہندا ہے کوئی بندہ تیار نہیں ہے کوئی بندہ چھالن مارن واسطے تیار نہیں ہے او ملا نے کم انج کیتا اس نے پرچیاں تیار کر لیاں او ساریاں پرچیاں دے اوتے اس نے ساریاں دے نام لکھ لے انہاں نے پرچیاں پائیاں پرچی دے وچ ابراہیم یونس علیہ السلام دا نام آ گیا او ملا بول کے آندا ہے اننے سونے چہرے والا اننے معصوم چہرے والا گناہ نہیں کر سکدا خطا نہیں کر سکدا دوبارہ پرچیاں پاؤ اندہ ربو نام آ گیا پھر انہوں نے پرچیاں پائیاں پھر یونس علیہ السلام دا نام آ گیا تیسری باری پرچیاں پائیاں پھر یونس علیہ السلام دا نام آ گیا اللہ اکبر جس یونس علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ میں ہی گنہگار ہاں میں ہی خطا کار ہاں یونس علیہ السلام نے کسے کو پوچھیا نہیں ہے پانی وچ چھالن مارن واسطے تیار ہو گئے نے اللہ اکبر
ادو اللہ پاک نے اپنی مچھلی نو اعلان کر چھڑیا میرا سونا اللہ فرماندا ہے او مچھلی میرا پیغمبر آ رہی میرا نبی آ رہی انہوں کھانا نہیں ہے انہوں امن والی جگہ دے دے جس ٹائم یونس علیہ السلام نے پانی میں چھال مار دیتی ہے ادو چھال مار دیتی ہے ادو مچھلی نے اپنا منہ کھولیا ہے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نے ہن پتہ نہیں ہے میں کتے پتہ ہی نہیں ہے میں مریا یا جیا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بچاں گا یا نہیں بچاں گا جس مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے تے اللہ نو یاد کیتا تے کیویں یاد کیتا جے سبحان اللہ پڑھے تا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ذکر کر دے رہے ایک دن بھی ذکر کیتا 2 دن بھی ذکر کیتا 3 دن بھی ذکر کیتا 4 دن بھی ذکر کیتا 10 دن بھی ذکر کیتا 20 دن بھی ذکر کیتا 30 دن بھی ذکر کیتا 40 دن اللہ دے سامنے ذکر کرتے رہنے ذکر کرتے رہنے اللہ اکبر جس 40 دن گزر گئے نے اللہ سونے نو پتا چل گیا کہ میرے بندے کو خطا ہو گئی ہے میرا بندہ گناہ نو تسلیم کر رہا ہے میرا بندہ مینوں پکار رہا ہے ذکر کر کے 40 دن تو بعد اللہ نے پھر مچھلی نو آڈر دے چھڑیا کہ میرے پیغمبر نو پہلے تا اپنے پیٹ دے اندر لے گئی سی ہن انج کر کہ دریا دے کنارے تے چلی جا تے میرے نبی نو باہر نکال دے دیکھ لو کنی پریشانی آ گئی ہے کنی ٹینشن آ گئی ہے کنی ازمائش آ گئی ہے لیکن کندے نال دور ہوئی ہے سمجھدار بیٹھے نے عقل والے بیٹھے نے دنا بیٹھے نے کندے نال پریشانی دور ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذکر کیتا یونس علیہ السلام نے تے پریشانی وچوں میرے خدا نے نکال دیتا ہے اوے اللہ تا بندیا تے غفور بڑا ہے یار اللہ پاک تا ہر ٹائم سندا ہے دن تو اللہ نو پکارے اللہ تیری سندا ہے رات پکارے اللہ تیری سندا ہے ہر ٹائم اللہ سندا ہے یا تا تیری اللہ سندا ہی نہ ہوے تا تو پیراں کول جاویں یا تیری اللہ سندا ہی نہ ہوے تا تو فقیراں کول جاویں یا تیری اللہ سندا ہی نہ ہوے تا تو درباراں تے جاویں جے تیرا اللہ سونا ہر ٹائم تیری سن رہا ہے فجر ٹائم تیری سن رہا ہے زہر ٹائم تیری سن رہا ہے اثر ٹائم تیری سن رہا ہے مغرب ٹائم تیری سن رہا ہے عشاء ٹائم تیری سن رہا ہے فجر ٹائم ہر ٹائم اللہ سن رہا ہے پھر کیوں کسے دے در تے جاندے نے ویکھو کنیاں پریشانیاں آ گئیاں نے اللہ نو یاد کیتا تے اللہ پاک نے نبیاں نو پریشانی دے وچوں نکال چھڈیا ہے یار اللہ رنگا تا غفور اللہ رنگا تا سخی کوئی نہیں ہے کوئی اللہ رنگا سخی اللہ رنگا کوئی سخی ہے اچھی بولو اللہ رنگا کوئی سخی ہے سبحان اللہ پڑھ مر تیرا دل خوش کرا اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جی تو منگدا نبی ہووے جی تو منگدا علی ہووے اچھی پڑھ دے سبحان اللہ میں اپنی شان نہیں بیان کر رہا میں اپنی جماعت دی شان نہیں بیان کر رہا میں اپنے ابو جان دی شان نہیں بیان کر رہا میں اپنے بھائی دی شان نہیں بیان کر رہا میں کن دی شان بیان کر رہا جڑا تیرا بھی خدا جڑا میرا بھی خدا جڑا سنیاں دا بھی خدا جڑا وہابیاں دا بھی خدا جڑا دیوبندیاں دا بھی خدا ساری کائنات خدا ان دی شان بیان کر رہا ان دی شان اندر سبحان اللہ پڑھ دے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جتوں منگدا نبی ہووے جتوں منگدا علی ہووے بڑا پیارا جملہ پڑھنا چاہنا تو ہی دلہ دی ہر ویلے میں سے لئی
توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے نہیں سنانا گا سارے در چھڑ کے ایک در تے میں ایسے نہیں سر جھکانا گا کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جڑا ہن جملہ پڑھنا چاہنا بڑا ہی پیارا جملہ ہے بڑا ہی اچھا جملہ ہے میں دعا کرنا اللہ سونے جڑا اس جملے تو بعد سبحان اللہ پڑھے قیامت دا دن ہووے حوض کوثر تے میرے سونے محمد دیاں تلیاں وچوں اللہ پانی نصیب کر دے وے جملہ پڑھنا ہے اس تو بعد سبحان اللہ پڑھنی ہے اللہ اکبر دعا منگنا ہر رب کولوں دعا منگنا ہر رب کولوں کے ساتھ سہنے دا نصیب ہووے پانی کوثر دنج پیوا کے بک سہنے دا قریب ہووے ہجے چس نہیں آئی پھر پڑھ دے پانی کوثر دنج پیوا کے بک سونے دا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہووے ہونٹ تھوڑے لگے ہووے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا ماشاءاللہ ہن سبحان اللہ ٹھیک ہوئی ہے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جتو منگدا نبی ہووے جتو منگدا علی ہووے اس واسطے پیارے بھائیو مشکل وقت کنوں پکارنا ہے اچھی بولو اللہ نو پکارنا ہے تو کیویں پکارنا ہے جی میں آدم علیہ السلام نے پکاریا جی میں نوح علیہ السلام جی میں ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا اور یونس علیہ السلام نے پکاریا ہاں ہن میں تینوں دسنا چاہنا ایک پوائنٹ ہو گیا ہن دوسرا پوائنٹ تینوں دسنا چاہنا جیڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے دین دی مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے اللہ دے سامنے ذکر کردا ہے اللہ اس بندے دی کیا شان بنائی ہے اللہ اکبر تینوں نبی دی حدیث سنانا چاہنا جے سبحان اللہ پڑھے تا او میرا نبی آپ بھی سونا میرے نبی دی بات بھی سونی میرے نبی دا قرآن بھی سونا میرے نبی دی چال بھی سونی میرے نبی دی ڈھال بھی سونی میرے نبی دا اٹھنا بھی سونا میرے نبی دا بیٹھنا بھی سونا میرے نبی دی نماز بھی سونی میرے نبی دی فجر بھی سونی میرے نبی دی ظہر بھی سونی میرے نبی دی عصر بھی سونی میرے نبی دی مغرب بھی سونی میرے نبی دی عشاء بھی سونی میرے نبی دی رات بھی سونی میرے نبی دا دن بھی سونا میرے نبی دا قرآن بھی سونا تے میرے نبی دی حدیث بھی سونی تینوں سونی سونی حدیث سنانا چاہنا اللہ اکبر سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے چلے گئے نے کچھ بندے بیٹھے نے دین دی مجلس لگی ہوئی ہے حضرت معاویہ ان دے کو چلے گئے نے تے آندے کی نے پیارے بھائی جان اتنے بیٹھ کے کی کم کر رہے ہیں انہوں نے اگو جواب دیتا جلسنا نذکر اللہ اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت معاویہ فرماندے نے کیا اللہ دی قسم تسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں حضرت معاویہ بول کے آندے نے یار تھوڑے دل دے اندر اے بات نہ آ جائے کہ میں تھانوں آپ تو حقیر سمجھا میں تو آپ تو چھوٹا سمجھا بلکہ اصل اے بات ہے کہ جی میں اج تسی کٹھے بیٹھے نے میں ایک دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگاں دے کول چلے گئے سن میرے نبی نے بھی پوچھیا سی اپنے صحابہ تو اے میرے صحابہ تے بیٹھ کے تسی کی کم کر رہے ہیں صحابہ بول کے آندے نے اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں جنہاں نے سانو ایمان دیتا
جنہاں نے سانو قرآن دیتا اندہ سے ذکر کر رہے ہیں میرے نبی نے میں انہاں کو قسم چکائی کہ اللہ دی قسم تسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں میرے نبی نے ایو بات کہی جی اج میں تانوں جو کہی ہے میرے نبی فرماندے رہے میں تانوں حقیر نہیں سمجھیا میں تانوں آپ تو چھوٹا نہیں سمجھیا بلکہ اصل اے بات ہے کہ جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کر رہا ہے ہن میرے کول جبرائیل آیا ہونی جبرائیل میرے تے وہی لے کے آیا ہے جبرائیل بول کے آندا ہے جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کر رہا ہے میرے خدا نو یاد کر رہا ہے میرے رحمان نو یاد کر رہا ہے میرے ذوالجلال نو یاد کر رہا ہے میرے مالک نو یاد کر رہا ہے میرے خالق نو یاد کر رہا ہے میرے وہاب نو یاد کر رہا ہے میرے رزاق نو یاد کر رہا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جبرائیل میرے کول آیا ہے تے آندا گا کہ اللہ سونا اپنے فرشتیاں دے وچ بیٹھ کے جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے اس بندے تے فخر کر رہا ہے کیا شان ہے انہاں بندیاں دا کیا مقام ہے انہاں بندیاں دا کیا عظمت ہے انہاں بندیاں دا کیا عرفت ہے انہاں بندیاں دی کسے تے فخر اندی ماں کرے کسے تے فخر اندا ابو جان کرے کسے تے فخر اندا بھائی جان کرے کسے تے فخر اندا چاچو جان کرے کسے تے فخر اندا تایا جان کرے کسے تے فخر سنی کرے کسے تے فخر وہابی کرے کسے تے فخر دیوبندی کرے کسے تے فخر شیعہ کرے کسے تے فخر عربی کرے کسے تے فخر اجمی کرے کسے تے فخر علامہ کرے کسے تے فخر فہمہ کرے لیکن انہاں دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے اللہ نو یاد کر دے اللہ پاک اپنے نیک فرشتیاں دے وچ بیٹھ کے اندے تے فخر کر دے نے کرو گے ذکر اللہ معاف کرے ساڑیاں مجلس دے اندر گالاں چل دیاں نے ساڑیاں مجلساں دے اندر گویاں چل دے نے ساڑیاں مجلس دے اندر شعر چل دے نے نہ پیارے بھائیو نہ تیرے گانے کم آنا ہے نہ تیرے فلم کم آنا ہے نہ تیرے ڈائیلاگ کم آنے نے کوئی نہیں تیرے کم آنا تیرے کم آنا تے رب دا ذکر کم آنا ہے رب دا ذکر کرے گا دنیا تے بھی کامیاب آخرت وچ بھی کامیاب میدان محشر وچ بھی کامیاب پر صلات بھی کامیاب اور جہنم تو بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا کرو گے ذکر پھر تیرا دل خوش کراں جے سبحان اللہ پڑھیں تھا جندہ ذکر سنا رہے ہیں کہ اس خدا دی تعریف کرنی چاہی دی ہے نا سبحان اللہ پڑھ بلند آواز نہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے ڈلے بڑے ہو جاندے نے یار پہلے سبحان اللہ دیو جی میں پہلے سبحان اللہ دیتی سی یا میرے اللہ یا میرے مولا یا میرے اللہ یا میرے اللہ جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے جڑا بندہ آندا کہ میرے واسطے خدا ہی کافی ہے خدا ہی کافی ہے او بندہ بولے گا جڑا خدا نو خدا نہیں سمجھدا او نہ بولے مینوں دکھ نہیں ہے جڑا بندہ آندا کہ میرا میں خدا نو مننا اور میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے او سبحان اللہ پڑھے گا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے سلگتی آگ پر حبشی
کہ گھونٹوں سے صدا آئی سلگتی آگ پر حبشی کے گھونٹوں سے صدا آئی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے مولا یا میرے داتا یا میرے اللہ خدا کا ذکر کرتا ہوں دلوں کو راحت ملتی گئے خدا کا ذکر کرتا ہوں دلوں کو راحت ملتی گئے خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے مولا یا میرے داتا یا میرے اللہ دو پوائنٹ ہو گئے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جڑا تھانوں دسیا ہے پریشانی سارا ہن تسی آکھو گے کہ سانو کیڑا کیڑا ذکر کرنا چاہیے ہن تھانوں ذکر سناواں جے سبحان اللہ پڑھیں بڑے ہی پیارے ذکر 5-6 ٹائم دے مطابق جننے کے بیان ہو گئے انشاءاللہ بیان کراں گا جیڑا بندہ آندا ہے نا کہ مینوں جنت مل جائے جنت سارے دا دل ہے نا جنت تے ہر دا دل ہے اس بندے نو اے ذکر کرنا چاہیے کیڑا ذکر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك معنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت جڑا بندہ اے ذکر کرے گا صبح ٹائم جڑا بندہ اے ذکر کر لوے گا شام تک بندہ وفات پا گیا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے دے گا ذکر کرنا تیرا کام ہے امن والی جگہ دینا میرے خدا دا کام ہے ذکر کرنا تیرا کام ہے جنت دیاں نعمتاں دینا میرے خدا دا کام ہے ذکر کرنا تیرا کام ہے جنت دیاں کوٹھیاں دینا میرے خدا دا کام ہے ذکر کرنا تیرا کام ہے امن والی جگہ دینا میرے خدا دا کام ہے جڑا بندہ صبح ٹائم ذکر کرے گا شام تک وفات پا گیا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے دے گا اور جڑا بندہ شام ٹائم دعا پڑھے گا صبح ٹائم وفات پا گیا تے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دے دے گا اس واسطے پیارے بھائیو ذکر کر لو جے کامیاب ہونا چاہتے ہو دوسرا ذکر سنانا چاہنا جے بلند آواز نال سبحان اللہ پڑھے تا رضیت باللہ ربا یار کنے پیارے اللہ دے ذکر نے میرا دل کردہ میں ایو ہی پڑھی رکھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا جڑا بندہ صبح 3 واری پڑھ لیندا ہے جڑا بندہ شام 3 واری پڑھ لیندا ہے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا چھوٹا بھی پریشان ہوئے گا بڑا بھی پریشان ہوئے گا سنی بھی پریشان ہوئے گا وہابی بھی پریشان ہوئے گا دیوبندی بھی پریشان ہوئے گا نبی بھی پریشان ہون گے آدم علیہ السلام بھی پریشان ہون گے نوح علیہ السلام بھی پریشان ہون گے عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہون گے سارے نبی پریشان ہون گے سارے ولی پریشان ہون گے لیکن جیڑا بندہ اس صبح ٹائم ذکر کر لیندا ہے 3 دفعہ کنی دفعہ 3 دفعہ شام ٹائم 3 واری پڑھ لیندا ہے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا میرا سونا پاک محمد اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے اللہ پاک دی جنت میں داخل ہو جان گے ہے کہ نہیں یار فائدے ایویں دے ذکر کر لو بڑے بڑیاں فلماں یاد کر لینے آئے بڑے بڑے ڈائلاگ یاد کر لینے آئے بڑے بڑے گوائیاں دیاں آوازاں پکا لینے آئے بڑے بڑے شعر یاد کر لینے آئے بڑیاں بڑیاں عجیب عجیب گلاں یاد کر لینے آئے پوری فلم سانو 2 گھنٹیاں دی یاد ہو جاندی ہے پورا گانا یاد ہو جاندا ہے نہ پیارے بھائیو نہ تیرے فلم کم آنا ہے نہ تیرے گانے کم آنا ہے نہ تیرے گویے کم آنا ہے نہ تیرے شعر کم آنا ہے نہ تیرے قوالی کم آنا ہے کم
آنا ہے تے رب دا ذکر کم آنا ہے. اب ایک لو کنا کا ٹائم لگ گیا ہے یار, ایک منٹ بھی نہیں لگا, ایک منٹ بھی نہیں لگا. ذکر کرے گا تے قیامت والے دن اللہ پاک جنت دے دے گا. دوبارہ میں ذکر پڑھ دینا پکا لو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تیسرا ہوں تینوں ذکر سنانا چاہنا جے سبحان اللہ پڑھے تا. جیڑا بندہ آندا کہ میرے دل دی تکلیف نہیں دور ہوندی, بڑیاں بڑیاں دوائیاں لینے آئے, بڑے بڑے دم کروانے آئے, بڑے بڑے ڈاکٹراں کول جانے آئے. آج میں تینوں قرآن وچوں تینوں اللہ دا ذکر دسنا چاہنا جن دے نال تیرے دل دی تکلیف دور ہو جائے. لیکن دسنا تا آئے جے بلند آواز نال سبحان اللہ پڑھے تا. او یار میرا دل خوش کر دیو, آخری رمضان دا جمعہ گا, میرا دل خوش ہو جائے گا, رحمان خوش ہو جائے گا. مہمان چھوٹا ہو یا بڑا ہوئے ہوندا تا مہمان ہے, اس واسطے سبحان اللہ پڑھ دے میں خوش ہو جاواں گا. تیسرا تینوں نہ دسنا چاہنا جس بندے دی دل دی بیماری ہے, دل نو تکلیف ہوندی ہے, وہ آئے ذکر کیتا کرے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہن دساں کنی واری پڑھنا ہے, 41 دفعہ پڑھنا تے پڑھنا بھی کندے تے ہے, پانی تے پڑھ کے. جندے دل نو تکلیف ہے وہ پانی تے پڑھ کے ذکر پڑھ کے پی لوے انشاءاللہ. اللہ دے قرآن تے سانو یقین ہے, نبی دی حدیث تے سانو یقین ہے, اللہ تے سانو یقین ہے انشاءاللہ تیرے دل دی بیماری ہٹ جائے گی. اللہ اکبر. او لوگو بڑے بڑے اوکھیاں دوائیاں کھا لیندے نے, کیا رب دا ذکر کر لو نال تھانو ثواب بھی ملے گا تے نال تیری بیماری بھی دور ہو جائے گی. تینوں ایک اور ذکر سنانا چاہنا. چوتھا ذکر کی ہے جس بندے نو شوگر ہے, بڑیاں بڑیاں دوائیاں لینے آئے, 20,000 دی دوائی لے لینے آئے, 30,000 دی دوائی لے لینے آئے, 5,000 دا ٹیکہ لوا لینے آئے. تینوں رب دے قرآن وچوں ذکر دساں کہ جیڑا بندہ ذکر کرے گا اللہ اس بندے دی شوگر ہٹا دے گا. کیڑا ذکر ہے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. جیڑا بندہ 41 دفعہ جس بندے نو شوگر ہے پڑھدا رہے, اللہ پاک اس بندے دی شوگر دور کر دے گا. او پیارے بھائیو ذکر کر لو, کامیاب ہونا چاہندے ہو تے ذکر کر لو. اللہ اکبر. بڑے بڑے پیارے ذکر نے, اس ذکر کرو گے تے اللہ پاک تیریاں ہر پریشانیاں ہر دکھ دور کر دے گا. رمضان دا مہینہ ہے, شان والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ. ان دے اندر نیکیاں کر لو. پتہ نہیں ساڑھے اگلے سال ساڑھی زندگی دے اندر رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا. ہر چیز دا اللہ پاک نے سیزن بنایا ہے. ہر پھل دا سیزن ہوندہ ہے, امب دا سیزن ہوندہ ہے, سیب دا سیزن ہوندہ ہے, مالٹے دا سیزن ہوندہ ہے. اے رمضان اللہ پاک نے نیکیاں دا سیزن بنایا ہے. پھر جاندیا جاندیا تیرا دل نہ خوش کر جے میں سبحان اللہ پڑھے تا, بس انیک سبحان اللہ. بلند آواز نہ پڑھو سبحان اللہ. نیکیاں دا رب نے سیزن بنایا ہے, سال پچھوں سونا مانگے رمضان آیا ہے. نیکیاں دا رب نے سیزن بنایا ہے, سال پچھوں سونا مانگے رمضان آیا گئے. رمضان آیا اے رمضان آیا اے رمضان آیا اے رمضان آیا. آخری بس کلام پڑھنا چاہنا ہے, اس تو بعد میرا جمعہ بھی مک جائے گا, میرا کلام ہی پورا ہو جائے گا. میرا دل خوش کر دیو. دوبارہ پڑھنا چاہنا. نیکیاں دا رب نے سیزن بنایا ہے, سال پچھوں سونا مانگے رمضان آیا گئے. رمضان آیا اے رمضان آیا اے رمضان آیا اے رمضان آیا.
شان تے مقام کنا اللہ لے کے آیا ہے شان تے مقام کنا اللہ لے کے آیا ہے مومن علی خوشی دائے موسم چھایا ہے کر کے قیام نبی پاک فرمایا ہے کر کے قیام نبی پاک فرمایا ہے سال بچوں سونا مانگے رمضان آیا گئے بڑا ہی پیارا جملہ اگلا پڑھنا چاہنا بڑا ہی اچھا جملہ ہے آخری جملہ ہے میرا دل خوش کرنا ہے دن بھی کمال دن رات بھی نرالیاں دن بھی کمال دن رات بھی نرالیاں کر کے عبادتاں گے عزتاں گے پالیاں دن بھی کمال دن رات بھی نرالیاں کر کے عبادتاں گے عزتاں گے پالیاں چین تے قرار یارو دل نو بھی امدائے سال بچوں سونا مانگے رمضان آیا ہے اللہ پاک سانو ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین